اب استخارہ کرنے کے بعد کیا کیا جائے؟ کیا استخارہ غیب کا علم ہے جو آپ کو مل جاتا ہے، یا آپ کسی غیب کو جاننے کا سوال کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ دراصل اللہ پر یقین اور بھروسے کی علامت ہے، اور آپ نے دعا کر کے جو ارادہ کر لیا جس کام کا، وہ کر جائیے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پہ بھروسہ کریں اور کام شروع کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب استخارے کا جواب کیسے معلوم ہوگا؟ وہ کام آسان ہو جائے گا جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کے لیے رستہ بن جائے گا. شر ہو تو اللہ تعالیٰ پھیر دے گا. تو اس کام میں آسانی آنا اور اس کام کے ہوتے چلے جانا، یہ اس کی بہتری کی علامت ہے. مثلاً اور اگر کوئی رکاوٹ آ گئی ہے تو اس کا مطلب وہ ٹھیک نہیں. ویسے کسی نے شادی کے لیے استخارہ کیا اور اس کے بعد رشتہ ہی ٹوٹ گیا، جو تھوڑی بہت بات چل رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، تو سوچا جائے کہ اسی میں کوئی بھلائی ہوگی، اسی میں بہتری ہوگی، شیطانی وسوسوں کا شکار نہ ہو انسان. اور استخارے کے بعد جس کام پر شرح صدر ہو وہ کر لیا جائے. مثلا 2 کام ہے اور ان میں سے ایک پر ذرا دل کا اطمینان ہو رہا تو اس طرف آپ چلے جائیں. اگر انسان متردد ہے، ابھی بھی کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہا، نان ڈیسائسو، تو دوبارہ استخارہ کر لیں، پھر تیسری دفعہ استخارہ کر لیں، اور اس کے بعد کسی صاحب بصیرت سے مشورہ کریں. اب آپ نے اپنا کام کر لیا، کوشش بھی کر لی اور دعا بھی کر لی، اب مشورہ کریں. مشورے کے بعد جو چیز آپ کو بہتر لگے پھر وہ کر جائیں. یاد رکھیے استخارے کا تعلق خواب سے نہیں. ایک رات میں انسان 3 4 خوابیں دیکھتا ہے، اس میں سے کس کو آپ کہیں گے استخارے کا جواب ہے؟ تو خوابوں پہ مت جائیں. ٹھیک ہے، مبشرات ہیں، خوشخبریاں ہوتی ہیں. اگر آپ نے استخارہ بھی کیا ہوا تھا اور آپ کو کوئی اچھی سی خواب آ گئی تو آپ اس سے ایک اچھا شگون لے سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اچھا ہوگا، اچھی چیز دیکھی ہے. لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے استخارہ کیا، ہمیں خواب بھی بہت اچھا ہے لیکن نتیجہ اچھا نہیں آیا. یاد رکھیے شرعی احکامات کی بنیاد خوابوں پر نہیں رکھی جاتی. جب بھی استخارہ کریں تو توکل کریں، جب ارادہ کریں تو پیش قدمی کریں. بعض اوقات انسان استخارے کے ساتھ اس کی اپنی خواہش بھی بیچ میں شامل ہو جاتی ہے، جو اس کے دل کی خوشی ہوتی ہے کوئی یا مرضی ہوتی ہے وہ بھی بیچ میں آ جاتی ہے. جی بعد میں جی. تو اس میں یہ ہے کہ یعنی استخارے سے پہلے جس کام کا شرح صدر ہو چکا ہے اور اس میں انسان کی طاقت اور خواہش کا دخل ہے، یعنی خواہش بیچ میں شامل ہے، تو پھر وہ کام نہ کرے، کہ اصل میں تو آپ کی خواہش ہے جو کروا رہی ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح استخارہ کرنے سے پہلے اپنے دل کو خالی کریں، یعنی جو آپ کی کسی چیز کی طرف انکلینیشن ہے اس کو پہلے ہٹائیں. ایک رشتہ ماں باپ بتا رہے ہیں اور ایک آپ نے خود پسند کیا ہوا ہے، تو آپ دونوں کو پہلے دل سے نکالیں، پھر دعا کریں، پھر اس کے بعد فیصلہ کریں مشورے کے بعد. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ کیا استخارہ ایک سے زیادہ بار کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، ایک سے زیادہ بار بھی کرنا درست ہے. کیا کسی دوسرے کی طرف سے استخارہ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اصل میں تو استخارہ اسی کے لیے ہے جس کو کوئی کام درپیش ہے، لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت ادا کرے، تو جو کرے ارادہ وہی کرے. ٹھیک ہے. اب جیسے شادی کا معاملہ نا، بچے کی شادی ہے تو بچہ خود بھی لازمن کرے اور آپ بھی کر لے کہ کیا میں بچے کے لیے فیصلہ کر لوں، تو اس صورت میں آپ اس کی طرف سے نہیں کر رہے، آپ اپنے ڈیسیژن کے اعتبار سے کر رہے ہیں کہ میں یہ ڈیسیژن لوں کہ نہیں، اور بچہ اپنی طرف سے کرے کہ کیا یہ رشتہ میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ آپ کے حصے کی نماز کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا، روزہ کوئی رکھ لے گا، صدقہ کوئی آپ کی طرف سے کر دے گا، حج عمرہ بھی کوئی آپ کی طرف سے کر دے گا، لیکن نماز کوئی آپ کے لیے نہیں پڑھ سکتا. اس لیے یہ استخارے کروانے کا سلسلہ ختم کر دیں. یہ بہت رواج عام ہو گیا ہے، وہ فلاں بزرگ سے استخارہ کروا لیا، تم میرے لیے کر دو، فلانا کر دو. بھئی کوئی آپ کی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ کو خود اپنے لیے نماز پڑھ کے دعا کرنی ہے.
مثلا یہ تو نہیں ہو سکتا دو لوگ مسجد میں آئے، ایک کہتا میں ذرا بیٹھ رہا ہوں، میں تھک گیا ہوں، تو میری تحیت المسجد تم پڑھ دو. یہ کیسے؟ کوئی اور آپ کے لیے کیسے پڑھ سکتا ہے؟ پھر استخارے کے لیے کسی کاہن نجومی کے پاس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جو ایسا کرے گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا. اچھا، بعض اوقات ایک اور چیز بھی ہے کہ استخارہ بھی کیا، مشورہ بھی کیا، اور شادی کی، بعد میں طلاق ہو گئی، کاروبار کیا، نقصان ہو گیا. اب ہم سمجھ رہے ہیں ہمارا تو بڑا نقصان ہے، یہ تو استخارہ ہی ٹھیک نہیں نکلا. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، استخارہ ٹھیک نہیں، بھائی استخارے میں کوئی خرابی نہیں تھی. بات یہ ہے کہ یہ طلاق ہونا ہی تمہارے حق میں بہتر تھا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس رستے سے گزارا، یہ تمہیں کچھ سکھانے کے لیے تھا. بعض اوقات انسان کی زندگی سٹیگنٹ ہوتی ہے نا، اس کو ہوش نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی. اس کی زندگی میں کوئی ایسا شخص آتا ہے جو اس کو خوب ستاتا ہے، اس کو انسان بنا دیتا ہے، اور پھر وہ چلا جاتا ہے سبق سکھا کے. یہ صرف ایک سناریو. اسی طرح کوئی کاروبار آپ نے کیا، شروع میں اچھا رہا، اور پھر اس کے بعد آپ کو مسئلہ آپ کہتے ہیں میں تو استخارہ کیا تھا. بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا ایلیمنٹ شامل ہو گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا اس کی وجہ سے آپ کی آخرت خراب ہو. پھر کیا ہوا؟ وہ آپ کے حق میں اچھا ہی ہے. اب آپ کچھ اور دیکھیں گے. آپ نے وہ چھوڑا بزنس، آپ نے کوئی اور شروع کیا، اس میں آپ بہت اونچے گئے. اگر آپ اسی کے اندر رہتے تو آپ کو تھوڑی آمدنی ہوتی. اسی طرح اگر آپ کسی ٹاکسک ریلیشن میں رہتے تو آپ کی زندگی حرام ہو جاتی. اللہ نے اس بندے کو آپ کی زندگی سے نکال کر آپ کے حق میں اچھا کیا، اور آپ میچور ہو گئے. آپ اس سے پہلے کچھ چیزیں نہیں جانتے تھے جو آپ نے اس کے ذریعے سیکھ لی. تو استخارے کے بعد بظاہر جو چیز شر نظر آتی ہے وہ بھی شر نہیں ہوتی، اس میں بھی خیر کے پہلو ہوتے ہیں جو اللہ کو پتا ہوتے ہیں. کیونکہ ایک دعا میں آتا ہے وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، اللہ ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور شر کی نسبت تیری طرف نہیں، تو کسی کے لیے برا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یعنی بظاہر شر ہے، حقیقت میں خیر ہے، اس کے اندر خیر اور بھلائی ہے. اسی طرح بعض اوقات انسان کی زندگی میں استخارے کے بعد بھی کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے جس کو بہت دکھ دے جاتا ہے، بہت تکلیف دے جاتا ہے. وہ کوئی چیز انسان کو پریشان کر جاتی ہے، وہ آزمائش ہوتی ہے. اس میں آپ دیکھیے حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے ہاں کسی بندے کا مقام اور مرتبہ اس درجے سے آگے بڑھ جاتا ہے، جب اس کا آگے نہیں بڑھتا، جب جہاں تک اس کا آگے بڑھ جاتا ہے جہاں اس کا عمل نہیں پہنچتا، تو اللہ تعالیٰ اسے جسمانی یا اولاد یا مالی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. پھر اس پر وہ صبر کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس درجے تک جا پہنچتا ہے جو اس کے لیے طے ہو چکا ہوتا ہے. وہ اس کا مقام بہت اعلیٰ تھا، لیکن وہ جو روزمرہ کے عمل کر رہا تھا نا، وہ کافی نہیں تھے وہاں تک جانے کے لیے. اللہ نے آزمائش سے گزار کر وہاں پر اس کو رکھا. تو شر پر کبھی بھی نظر نہ رکھیں، خیر ہی کی طرف نظر رکھیں کہ تکلیف میں بھی خیر ہے. اسی طرح مثلا آپ نے استخارہ کر کے، مشورہ کر کے سب کچھ آپ نے شادی کی، لیکن ایسی بیوی یا ایسا شوہر ملا کہ جس کے ساتھ روز ہی کوئی نہ کوئی انبن ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف اس سے پہنچتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن شخص کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، یعنی بیوی سے نفرت نہ رکھو، دل میں گرجز نہ رکھو. اگر عورت کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسند ہوگی. تو بظاہر اس میں شر ہے لیکن اس میں بھی خیر چھپی ہوئی ہے. پھر یہ کہ استخارے کے بعد جو معاملات ہوں ان پر راضی رہنا چاہیے. یہ نہیں اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے تو اللہ سے مشورہ کر کے یہ کیا تھا اور یہ کیا ہو گیا. یہ الفاظ بھی منہ سے نہیں نکالنے چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے چیزوں کو ان کے الٹیمیٹ انجام کے مطابق دیکھنا چاہیے، اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے. اور الٹیمیٹ انجام کسی بھی چیز کا کہاں ہے؟ دنیا میں. وہ چیز آپ کی آخرت کے لیے کیسی ہوئی یہ دیکھنا چاہیے. یعنی حدیث میں آتا ہے دنیا کی لذت آخرت کی کڑواہٹ ہے، اور دنیا کی تلخی آخرت کی لذت ہے. سبحان اللہ. اگر یہ بات یاد رہے تو ہماری زندگی میں جتنی بھی تلخیاں، جتنی بھی کڑواہٹیں ہیں، وہ ہمیں کڑواہٹ ہی نہ لگے، کیونکہ وہ ہماری آخرت کی مٹھاس ہے. کوئی چیز ہوتی ہے نا انسان کو زندگی میں ہر وقت بادر کیے رکھتی ہے. جو وہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں آپ ان سے انٹریکٹ کریں، مثلا کوئی انسان ہے، آپ ان سے انٹریکٹ کریں
تب بھی آپ تکلیف میں، آپ ان سے الگ ہوں تب بھی آپ تکلیف میں. مثلا بچے ہی ہوتے ہیں نا بعض اوقات کہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو کوئی ایسی بات کریں گے تو آپ کو تکلیف دے گی، وہ دور جاتے ہیں تو دور رہنے کی وجہ سے آپ کسی حال میں بھی راضی نہیں، اب یہ چیز آپ کو بادر کر رہی ہے. اب آپ سوچتے ہیں کہ یہ میری تو قسمت پھوٹ گئی. کبھی یہ جملہ نہ بھولیں، نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس امتحان سے گزارا ہے کیونکہ وہ اس کے بدلے میں آپ کو آخرت میں مٹھاس دینا چاہتا ہے. آخرت میں مٹھاس دینا چاہتا ہے. یہ دنیا کی کڑواہٹ میری آخرت کی مٹھاس ہے. اس جملے کو پکا کر لیں اپنے دماغ میں. جہاں کہیں تکلیف پیش آئے سوچیں یہ میری آخرت کی مٹھاس ہے، اللہ نے مجھے اس کا بدلہ وہاں دینا ہے، تو آپ کو کوئی بھی چیز بری نہیں لگے گی. اور ویسے بھی انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے. اینڈ کہاں پر ہوا، نتیجہ کیا نکلا، یعنی آخرت میں اس کا انجام کیا ہوا. یہ تو تھا استخارہ. مختصراً خیر کے حصول کی کچھ اور دعائیں بھی ہیں.